اور ایک اور حکم قرآن نے یہ بھی دیا کہ حتی الامکان طلاق سے بچو، اور وہ اس کی وجہ یہ بتائی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. عرب طلاق بہت دیا کرتے، دھڑ دھڑ ادھر ادھر سی بات پہ آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے، بہت زور سے ہل رہی ہے، اتنا تھوڑی کہا ہلنے کو، بات بات پہ. تو پورا صحیح تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم زوجہ کو ناپسند کر رہے ہو، پہلے حکم دیا عاشروہن بالمعروف، عمدہ طریقے سے محبت الفت کے ساتھ ان کے ساتھ معاشرت کرو، بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. حضرت حکیم اختر صاحب یہ آیت پڑھ کے ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ اگر کسی ایس ایچ او اور تھانے دار کی بیٹی سے تمہاری شادی ہو جائے اور وہ اس کی بیٹی تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہو اور کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے اور تھانے دار مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہے کہ یہ جو میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے نا، ذرا اس کا خیال رکھنا، عاشروہن بالمعروف، یعنی اس کا کیا کرنا، خیال رکھنا، تو پھر جرت ہوگی. آپ بولیں گے وہ اگر تھانے دار کہے گا نا میری بیٹی سے غلطی ہوئی، کہ غلطی تو انسان تو پتلا ہے خطا کا بھائی تھا ایس ایچ او صاحب. تو اللہ نے اپنی بندیاں ہمارے اور آپ کے نکاح میں حوالے کی، اور اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ بہت ساری غلطیوں سے درگزر سے کام لے. وہ اللہ نے بولا ہے بھائی، اللہ نے بولا، اللہ نے بولا. ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ بھی بولا، دوسری باتیں بھی بولی ہیں، خواتین خوش نہ ہو زیادہ. اللہ نے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بولی ہے کہ اگر ناقابل برداشت ہو جائے ایسی خامیاں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کر لیا برداشت، کر لیا وہ لمٹ سے باہر معاملہ نکلنے لگے، تو پھر اللہ نے ایک اور پروسیس بیان کیا کہ محبت سے سمجھاؤ، کچھ دن روٹھ کے الگ ہو جاؤ، پھر بھی نہ مانے تو پھر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، لیکن ایسے نہ مارو جیسے جانوروں کو پیٹا جاتا ہے. تو لاکھوں میں 2-4 عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پٹے بغیر درست نہیں ہوتی، لیکن ان کا ریشو کم ہے معاشرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو بتا دیا کہ اصل یہی ہے کہ یہ ایسے ہی چلے گا، بلکہ ان کی خامیاں اگر کوئی تھی تو ان کو برداشت کیا ہے. اتنا نبی نے برداشت کیا کہ ایک دفعہ، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا میاں بیوی میں چپکلس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، 1 مہینے بعد آئے ہیں، 1 مہینے بعد، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب یہ لائف کا حصہ ہے، جھگڑے لڑائی فساد. کبھی کسی گھر میں لڑنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا تو کان لگا کے نہ سنا کرو، بولے چلتا ہے. لوگ سنتے ہیں اور یہ مفتی صاحب لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ کسی مولوی کو دیکھ لینا، یہ کوئی، میں نے ایک دفعہ جمعے کا بیان کیا حسن سلوک پر، اور گھر جا کے میرا جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا یار ابھی حسن سلوک پر بیان کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو سب چلتا ہے مارکیٹ میں، تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ نہیں بنایا کرو ایشو. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر کچھ خامیاں ہیں تو اللہ نے بتا دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو اور چھوڑنے کا خیال آ رہا ہے تو ہم تمہیں خوشخبری دے دیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو مگر اللہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیریں رکھ دیتا ہے. اس کو برداشت کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، ممکن ہے اس سے نیک صالح اولاد مل جائے. ہمارے ایک استاذ تھے، ان کی جب شادی ہوئی تو اپنی بیوی سے بڑے پریشان تھے اور انہوں نے ارادہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا. ہمیں اپنا قصہ سنا رہے تھے، کہہ رہے میں نے ارادہ کر لیا بھائی میرے سے برداشت نہیں ہوتی، چھوڑتا ہوں میں. تو کہہ رہے میں نے جب ارادہ کیا تو میرے استاذ جو ان کے بھی جو استاذ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آیت پڑھی قرآن کی کہ بھائی برداشت کر لو، ہو سکتا ہے اللہ اس میں خیر رکھ دے. تو ان کے 2 بچے آئے کھیلتے ہوئے، کہہ رہے ہیں یہ وہ خیر ہے، ٹھیک ہے. اتنے اچھے اچھے بچے اللہ نے مجھے، اور ان کے دونوں بیٹے ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، مفتی بن گئے، بڑے عالم بن گئے، بڑا دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ. تو کہہ رہے ہیں یار برداشت کیا تھا، اتنے زبردست بچے مل گئے اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ نے بیان کیا. لیکن اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے، اصل تو یہی ہے کہ برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو. ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں اسی جو تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھی ہوں گی. لیکن یاد رکھو اگر معاملہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو پھر قرآن نے آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں کہا کہ دونوں خاندان بٹھا کے، دونوں طرف کے لوگ بٹھا کے معاملے کو سلجھائیں. اگر دونوں میاں بیوی چاہیں گے جوڑ پیدا کرنا تو اللہ دونوں خاندانوں کے ذریعے ان میں جوڑ پیدا کر دے گا، غلط فہمی دور ہو جائیں گی. اور اگر پھر بھی دور نہیں ہوتی غلط فہمی اور پھر بھی مار دھاڑ لڑائی گالی گلوچ نہیں قابو میں آ رہا
تو پھر طلاق دینا واجب ہے. یاد رکھو اسلام جو ہے نا دین فطرت ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک قانون بنا دیا نہیں کرنا, یہ ہونی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہندوؤں میں ہے کہ ہونی نہیں ہے, مسلمانوں میں ہے امساکم بمعروف, محبت سے رہو. نہیں ہو سکتا تو ایسے موقع پہ طلاق نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں طلاق واجب بن جاتی ہے. نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے, کیونکہ اس کا بھی فائدہ ہے عورت کا اور مرد کا بھی فائدہ. ورنہ اگر نہیں ہونا تو ایسے کیسز آتے ہیں کہ لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں, شوہر کا غصہ اور پھر مرد پاگل ہو جاتا ہے, برین ہیمریج برداشت کرتے رہے, بیوی کو ایک دن دھماکے سے پھٹ گئے, ٹھیک ہے نا, بیوی الٹی سیدھی سناتی رہتی ہے, الٹی بد زبان ہے وہ, برداشت کر کے نا کیا ہو گیا, ایک دھماکہ, بیوی بیوہ ہو گئی.